جا رہی ہے اور وہ بالکل ابھی پرانے طریقوں میں پھنسے ہوئے ہیں. جب آپ کہتے ہیں وہ بیکورڈ ہیں یا وہ ان پڑھ لگ رہے ہیں آپ کے پاس کوئی فریم آف ریفرنس ہے کہ جن کو آپ پڑھا لکھا کہیں یا جن کو آپ بیکورڈ نہ کہیں وہ کون لوگ ہیں؟ جس طریقے سے دیکھیں ہم اگر اپنی ہسٹری بھی تھوڑی بہت پڑھیں تو پہلے عجیب لگتا ہے کہ پہلے اسکالرز اسٹرانومی بھی ہمیں دے رہے ہیں اور یہ دے رہے ہیں. ابھی ایسا کوئی امپریشن نہیں ہے. ابھی تو ایسا لگتا ہے کہ بس یہ پرانی کتابیں پڑھ کے ہی ہمیں بتا دیتے ہیں کہ کیا ہے. جی ہاں، پرانی کتابیں ہی ہیں ان کے پاس، اور اللہ کرے وہ کتابیں پرانی ہی رہیں، کوئی نئی چیز نہ ڈال دیں وہ ان کتابوں میں. یہ کانسیپٹ تو کلیئر کریں کہ یہ واحد یہ اکیلا اسکول رہ گیا ہے ہمارا جو اسلامی مدرسہ ہے کہ جنہوں نے اپنی کتابیں نہیں بدلی. اینڈ دس از ناٹ اے اسمال میٹر. جب کوئی کتاب اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ آئے گی، اس میں کوئی شک شبہ تو نہیں ہے کسی کو، تو کتابیں تو ان کے پاس پرانی ہی رہیں گی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ہاں، اس کے اوپر تبصرہ نئے حالات کے اندر ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یہ میرا خیال ہے کہ آج کل کا جو ٹوڈیز یوتھ از ویری ویری ڈپرائیوڈ آف ہاؤ ایڈوانسڈ دا کامنٹری آن حدیثز اینڈ ایون قرآن. علماء کرام کو بہت بڑی باریک بینی سے دیکھا جاتا ہے تفسیر کو، کہ دور حاضر کے اوپر تفسیر لکھی جا رہی ہے کہ نہیں لکھی جا رہی. تو علماء پوری طریقے سے ایک منظم کاوش ہوتی ہے کہ ہر نئے دور کے یا نئے مسئلوں کے اوپر جواب قرآن پاک سے ہی استدلال کر کے دیں اور احادیث سے. Now what you are saying is کہ آپ کے اوپر، اور آپ اکیلے نہیں ہیں، پوری دنیا کے اوپر ایسا ہی امپریشن ہے کہ جو تو طالبان کا امپریشن ہے، وہ مٹی کے گھروں میں رہتے ہیں اور شلواریں قمیضیں پہنتے ہیں اور لوٹا ہاتھ میں ہوتا ہے ان کے، تو ان کو کیا پتا فائنینشیل سچویشنز کا. ہاؤ ڈو دے نو وٹ پیٹرو ڈالر از ڈوئنگ، وٹ از دا ایکچوئل game behind the force of democracy and why people are so avid towards uplifting the flag of democracy. And then of course so on, جو بھی rights and duties of the citizen ہے وہ کس طریقے سے نئے سرے سے مرتب ہو رہی ہے. I agree کہ امپریشن ایسا ہی ہے. مسئلہ یہ ہے، اس کو ایک آسان طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا اور یوتھ کا جو فرسٹ انٹرفیس ہے نا، وہ اس کی مسجد کا عالم ہے جمعے کے دن جو نظر آتا ہے. عالم تو میں اسے نہیں کہوں گا، وہ مسجد کا امام جو ہے نا. جو مسجد کا عالم جو امام ہے نا، وہ آپ نے بھی، میں نے بھی، ہم سب نے دیکھا ہے کہ وہ ایک خاص ریپرزنٹیشن آف، کیونکہ ہر جمعے کو ملتا ہے وہ ہم سے، اور جو لوگ 5 نمازیں پڑھتے ہیں ان کو تو 5 دفعہ نظر آتا ہے وہ. اور جمعے کے خطبے بھی میں دیکھ رہا ہوں جو بھی، اور I'm sure everybody is observing and feeling کہ جمعے کے خطبے بھی ہمارے انتہائی زیادہ ناقص ہوتے ہیں compared to what we actually have questions. So ہمارا سب سے کم علم جو اسکالر آف دا ریلیجن، this philosophy، وہ مسجد میں بیٹھا ہوا، وہ عوام کے سامنے انٹرفیس ہے ہمارا. ورنہ یہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ آج کل کی یوتھ نے ہمارے ٹاپ اسکالرس کو کے ساتھ انٹرفیس کیا وہ اس کے بعد یہ اس طرح کا امپریشن رکھے ہوا. اگر ہم میں سے کوئی اشرف علی تھانوی صاحب کے ساتھ بیٹھتا یا مودودی صاحب کے پاس بیٹھتا، people who actually knew the philosophy of why Islam can provide and how does it provide intrinsic solutions to the bigger problems of democracy, of finance, of economics, of politics and everything. So when you're going to meet the big names جو کہ پوری طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں قوم کے اوپر، سوچ کے اوپر، تو آپ کو پتہ چل جائے گا جس طریقے سے کارل مارکس آپ کے اوپر اس وقت پوری طریقے سے ایگزرٹڈ ہے، اور اسی طریقے سے اشرف علی تھانوی اور مودودی بھی ہیں. ڈاکٹر اسرار کا بھی بہت اثر ہے، مولانا اسحاق کا بہت اثر ہے آپ کے اوپر. یو ڈو ناٹ نو بیکاز a lot of things change, people start correcting consciously and subconsciously. کون سے لوگ؟ جو کہ مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کا انٹرفیس ہے. وہ اگر مسجد میں نہیں ہے تو کہیں ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ وہ ایسی چیزیں پبلش کر لیتے ہیں جن کے اوپر اثر ہوتا ہے، جن سے قوم کے اوپر اثر آتا ہے. We never treat the real people as philosophers, and we never get an exposure to the real people because ہم پڑھتے کہاں ہیں؟ آج کل کا یوتھ نے کون سا اسلام پڑھا ہے؟ نہ انہوں نے کبھی حدیث کی کتاب پڑھی. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کا 1% بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے صحیح بخاری کی کور ٹو کور کتاب پوری ختم کی ہو. قرآن پاک کو عربی میں ایک دفعہ وہ مولوی صاحب کے ساتھ گزار لیتا ہے عربی میں، چوری ہے یا پوری طریقے سے ایک لفظ سمجھ نہیں آتا اس کو
کہ قرآن پاک میں کیا, اس کو ترجمے کی تو کوئی سینس ہی نہیں ہے. سو یہ بات کہہ دینا کہ وہ بیکورڈ ہیں, یہ انٹلیکچول ڈپریشن ہے ایک انسان کی, کہ ان کی رہن سہن کے اوپر یا ان کی اپیرنس کے اوپر ججمنٹ پاس کی جا رہی ہے. سو اف اینی تھنگ بیکورڈ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس بڑے بڑے محل ہیں اور ان کے اندر فلسفی کی سینس نہیں ہے, جن کے پاس فراریز ہیں مگر ان کو یہ نہیں پتا کہ اینڈ آف ہیومینٹی کس طرح, ہیومینٹی کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. دا بگیسٹ پرابلمس, بگر نہیں, دا بگیسٹ پرابلمس آن دا پلانٹ آر کازڈ بائی دوز فارورڈ پیپل. All the problems actually are caused by those forward people. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جس لیول کے اوپر ایک مسجد کا امام ہے نا, وہ ہائرارکی آف کمپٹنس میں سب سے لویسٹ لیول ہے. ٹھیک ہے, اب آپ فزکس کو لے لیں, فزکس اور سائنس جو نوبیل پرائز لیتے ہیں, فزکس کی ہائرارکی کا جو لویسٹ ہے نا وہ اسکول ٹیچر ہے, جو کہ سب سے پٹے ہوئے اسکول کے اندر غلط فزکس پڑھا رہا ہے. اس سے کمپیئر کریں مسجد کے امام کو. میں یہ دونوں فلسفیز کو کمپیئر کر رہا ہوں جو اس وقت سائنس کے اوپر ترقی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک آخرت کے اوپر ترقی کرنے. تو ایک دنیا کو روشن کریں, ایک آخرت کو روشن کرنے کی ترقی کرنے کی, دو ہی مشین ہیں نا ہمارے پاس. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا آپ کا جو دین کا جو نظام ہے اس کا جو لویسٹ کامن ڈینامینیٹر ہے نا, جو مسجد کا امام ہے, وہ تو انتہائی ان اپیلنگ ہے اور انکمپیٹنٹ ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل انکمپیٹنٹ ہے وہ, کوئی شک ہی نہیں. مگر آپ کا جو سائنس کا جو لویسٹ کامن ڈینامینیٹر ہے نا, وہ برکت علی ماڈل اسکول کی استانی ہے جو کہ نیوٹن کے لا الٹے پڑھاتی ہے, جس کو یہی نہیں پتا کہ وہ نیوٹن کو واقعی میں فورس سمجھتی ہے, اس کو یہ نہیں پتا انسان کا نام ہے, اس کو ABC نہیں آتی فزکس کی اور وہ سائنس پڑھاتی ہے. مگر پھر بھی یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہمارے پاس پھر بھی بیسک کانسیپٹس آف اسلام, بیسکس اور ڈرائیو ٹورڈز ڈوئنگ سم تھنگ گڈ ٹورڈز اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بھی مینٹین ہے. اس کا مطلب ہے وہ پھر بھی افیکٹو ہیں, وے مور افیکٹو ان ہز جاب کمپیئر ٹو دا لویسٹ کامن ڈینامینیٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. اب آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لویسٹ کامن ڈینامینیٹر کو مت دیکھیں, آپ ہائیسٹ کامن ڈینامینیٹر کو دیکھیں کہ جو اس شعبے کی پیک پہ, میں نے ان کے 3-4 کے نام لیے, اس طرح کے سینکڑوں ہیں. کیا ان کی ساری کاوشیں اگر کامیاب ہو جائیں اس دائیں ہاتھ والوں کی, جو میں اس وقت دائیں ہاتھ, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, ان کے سارے نوبیل پرائز ونرز کے بس میں سب کچھ آ جائے اور وہ سب کچھ کر بیٹھے, تو کیا میرا اور آپ کا کوئی آخرت کا نظام درست ہو رہے گا؟ I don't really think so. اور اگر ان میں سے آدھوں کی بھی کامیابی ہو گئی نا, آدھوں کو چھوڑیں کوئی ایک بھی کامیاب ہو گیا دنیا کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹاپ سکالرز میں سے, تو ہم دنیا میں نہ صرف امن اور سکون سے رہ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, اخلاقیات پیک پہ ہوں گی, بلکہ آخرت میں ہماری پہاڑ کے پہاڑ نظر آئیں گے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, سو دا پرابلم از دیٹ وی ڈو ناٹ کمپیئر ایپل ٹو ایپل. وی کمپیئر آئنسٹائن ود دا مسجد کا مولوی. وی کمپیئر دا فائنسٹ اسپیکنگ اسپوکسمین آف دا پولیٹیکل ارینا ان سائڈ امیرکا ود دا مسجد کا امام آف F11 میں جو مسجد بلال ہے, اس میں بیٹھا ہوا بندہ شیعہ سنی کر ہی جا رہا ہے ابھی تک. تو ظاہر ہے آپ ایک طرف کا ایک پہلے کرینہ تو سیٹ کرنا کہ کس معیار پہ آپ تول رہے ہیں کس کو. ٹھیک ہے, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ once you look at the real names you'll know that who is backward and who is forward. اور forward میں پتہ کیوں کہہ رہا ہوں, اسلام سے تو forward کون دین ہے جو مرنے کے بعد کی اربوں سال کی زندگی کے اوپر بتا رہا ہے. یہ تو پریزنٹ کے اوپر اور نیئر فیوچر کے اندر پھنسی ہوئی قوم ہے ہم لوگ, سائنس اور ٹیکنالوجی. تو ٹھیک ہے, I'm not against science, اس بارے میں یہ مت امپریشن دیجیے گا کہ میں سائنس کے خلاف ہوں. What I'm saying is science does not fix my hell or heaven. Science does not fix my grave. It does not fix it. It fixes everything before it and I should go for it. That's why. But جس بندے کو آخرت کا کانسیپٹ کلیئر ہے اس کو پتہ چل جائے گا کہ آئنسٹائن نے کچھ بھی نہیں کرنا تھا اس کے لیے. اس کی قبر کے اندر جو بلب لگانے تھے نا وہ ٹامس ایڈیسن کے نہیں تھے, وہ روشنی کہیں کسی اور ٹیکنالوجی سے آتی ہے. وہ ٹیکنالوجی کے ماسٹر ہیں مولانا مودودی اور اشرف علی تھانوی اور سید قطب. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جسٹ 2-3 نیم جو کہ لوکل ہمارے دور کے یہ علماء ہیں, مگر کروڑوں کی لسٹ